الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قصص الانبیاء علیہم السلام میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے، اور گزشتہ جمعے کو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، اور بادشاہ نے مجھے ہاجرہ دی ہیں، میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، ان سے آپ اپنا رشتہ کریں، نکاح کریں، ہو سکتا ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اولاد کی دولت دیں۔ اور اس کے سنگ سنگ چند وہ چیزیں پڑھیں جو علماء نے لکھی ہیں کہ تاریخ کے حوالے سے ان کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے، جیسے کہ ختنہ وغیرہ، شلوار کا استعمال اور کئی باتیں۔ جیسے کہ یہ بھی علماء نے اسی باب میں لکھا ہے کہ سر کے بالوں میں سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم کے آئے ہیں، بلکہ ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس سے پہلے کہیں ذکر نہیں ملتا، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت کے پاک سر میں کچھ بال سفید ظاہر ہوئے، تو اللہ سے فرمایا کہ میرے اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کی جانب سے جواب آیا کہ یہ وقار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ پھر اس وقار کو اور بڑھائیے، اگر یہ وقار ہے تو پھر زیادہ ہو، کم کیوں؟ انہی واقعات کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں ملتا ہے۔ اور بھی کئی باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ بہرحال اب وہاں سے چلتے ہیں جو حضرت سارہ کے حوالے سے ہم نے یہ واقعہ پڑھا۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت ہاجرہ آئیں۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دن
حضرت سارہ نے وہ بات کہی حضرت ابراہیم سے جو ابھی ہم نے پڑھی اولاد کے حوالے سے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور زندگی آگے بڑھنے لگی۔ اور یہ بھی بعض علماء نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تھا کہ آپ اللہ سے دعا بھی کریں نا، کیا ہمارا وارث وہی خانہ زاد ہوگا؟ ہم تو چاہتے ہیں وہ ہو جس کی رگوں میں آپ کا خون ہو۔ یہ بات یہاں تک تو علماء نے تورات کے حوالے سے لکھی ہے، لیکن قرآن پاک میں یہ ضرور ملتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی، رب حب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے نیک صالح بیٹا نصیب فرمائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت، یہ امید حضرت ہاجرہ کے دامن میں ڈالی، اور حضرت ہاجرہ کو امید ہوئی۔ اور کچھ واقعات اور بھی علماء نے لکھے ہیں اس ضمن میں، جن کی طرف اشارہ میں نے گزشتہ جمعہ کو کیا تھا۔ بہرحال واللہ اعلم بحقیقت الحال، قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک موقع آیا کہ حضرت سارہ نے کچھ محسوس کیا، جو محسوس کیا اس کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ حالات چلنے لگے تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کچھ پریشان ہوئے، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں رشتے ہیں، اور کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ول سمجھاتے تھے، ادھر بھی ادھر بھی، لیکن بہرحال بات کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ دن چل رہے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جنم ہوا، اور یہ اپنا اس موقع پر علماء نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ایک تو ہے نا قرآن پاک میں وہ مقامات جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں حضرت اسماعیل کے تذکرے آئے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن قرآن پاک میں سورۃ مریم میں حضرت اسماعیل کا مستقل اللہ تعالیٰ ذکر لائے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ یہ حضرت اسماعیل ہیں، اور یہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ابھی وہ چھوٹے ہی تھے بالکل، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں ظاہر بات ہے جب گھر میں بیٹا ہو، اور ہو بھی وہ اتنی مدت کے بعد کہ بعض علماء نے لکھا ہے قریب صدی ہونے کے قریب، چند سال کا فرق تھا، اور پھر بیٹا ہے، اور پھر دعائیں مانگ مانگ کر ملا ہے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں چاہتی ہوں آپ ان کو کہیں اور لے جائیں، یہ یہاں نہ رہیں۔ اب بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات حضرت سارہ کی سنی تو پریشان تو ہوئے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سارہ نے یہ مطالبہ کیوں کیا؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں
کہ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ باتیں بتقاضۂ بشریت ہوتی ہیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ باتوں میں، کچھ راز میں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بھی اس موقع پر علماء نے مثال کے لیے لکھے ہیں، اور بھی کچھ واقعات لکھے ہیں تاکہ بات ذہن کے قریب آ لگے۔ بہرحال آپ میرے خیال میں اتنی باریکیوں میں نہ جائیں، وہ راز خدا کے سپرد کر دیں، علماء نے لکھا ہے، لیکن بہرحال میرے خیال میں ان کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے۔ چلیں، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی پریشانی میں تھے کہ ایک دن اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام آیا کہ حضرت سارہ کی بات کے حوالے سے کہ ان کی بات کو مان لیں، آپ پریشان نہ ہو، حضرت اسماعیل کو بھی لے لیں اور حضرت اسماعیل کی والدہ کو بھی لے لیں۔ اب تو یعنی اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اب تو اللہ کا حکم آ گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی، باقی تفتیش میں ہم کیوں پڑھیں کہ حضرت سارہ نے کیوں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے، حضرت حاجرہ سے فرمایا کہ آپ تیار ہو جائیں، ہم نے کہیں جانا ہے، بیٹے کو بھی لے لیں۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور شاید آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں ہم نے پڑھا کہ حضرت حاجرہ کے گھر میں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم لے کر یہاں سے چلے ہیں۔ وہ حضرت سارہ کی خواہش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا تھا کہ ان کی بات کو مان لیں اور حاجرہ اور اسماعیل کو لے کر یہاں سے چلیں آپ۔ آخر کوئی بات تو تھی، کوئی راز تو تھا۔ اور اس کے بعد جب اللہ نے چاہا، ابھی نہیں ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن بعد میں جو حضرت سارہ تھیں جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت اسماعیل کے جنم کے بعد، وہ تو حضرت حاجرہ کے ہاں ہوئے، لیکن حضرت سارہ کے ہاں جب اللہ نے چاہا تو حضرت اسحاق پیدا ہوئے، جو حضرت یعقوب کے والد تھے، حضرت یوسف کے دادا تھے۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ چلیں، اچھا، یہ انہی ابواب میں علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، آپ بھی خیر سمجھ سکتے ہیں کہ علماء نے دعوت فکر دی ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جن کو اولاد کی دولت دیں، جتنی دیں، جب دیں، اللہ کی مرضی پر ہے، کسب سے فقط کچھ نہیں ہوتا، وہ تو ایک ظاہری سبب ہوتا ہے۔ کیا کسب؟ کیا؟ وہ تو ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، جب تک اللہ حکم نہ دیں تو پھر عقیدہ کو انبیاء کا مسلک علیہم السلام، عقیدہ تو یہی ہے، پانی آپ اور ہم پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، لیکن اگر ان پانی کے قطروں میں اللہ پیاس بجھانے کی طاقت نہ رکھیں تو پانی پیاس بجھا سکتا ہے؟ دوا تو آپ اور ہم کھاتے ہیں، کھانا چاہیے، لیکن ان دوا کی گولیوں کے اندر اگر اللہ شفا نہ رکھے تو شفا آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ ہر بات خدا کے حکم پر ٹھہری، وہ چاہے تو ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ دینے پہ آئیں جس کو مرضی دیں، اور اللہ تعالیٰ نہ دینے پہ آئیں، اللہ نے اپنے نبیوں کو نہیں دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی،
للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں راج ہے خدا کا، یخلق ما یشاء، جو چاہیں ہم پیدا کریں، یہب لمن یشاء اناسا، ہم چاہیں تو کسی کو بیٹیاں دیتے چلے جائیں، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، ہم چاہیں تو بیٹے دیتے چلے جائیں، او یزوجہم ذکرانا واناسا، ہم چاہیں تو کسی کو جوڑے جوڑے دیتے چلے جائیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ہم چاہیں تو کسی کو بے اولاد رکھ دیں، انہو علیم قدیر، اللہ وہ ہیں جو علیم بھی ہیں قدیر بھی ہیں۔ تو اللہ کی مرضیاں ہیں، اللہ جس کو دے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لائے اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر چل دی، کچھ پانی لیا، بعض اکابر نے فرمایا کچھ کھجوریں لی اور چل دی۔ چلتے چلتے آئے کہاں؟ آپ بتاؤ کہاں آئے؟ وہیں آئے کہ جس شہر کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، بلکہ بعض اکابر نے فرمایا قسمیں کھائی ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہاں قرآن نے اس کو بکہ کہا ہے، بکہ مکے کا دوسرا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے اس وقت تو یہ شہر تو نہیں تھا، علماء نے لکھا ہے تو بیابان، کچھ بھی نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے بواد غیر ذی زرع، سبز پتا تک نہیں تھا، ایسا سنسان بیابان، بلکہ الفاظ ملتے ہیں کتابوں میں نہ آدم زاد۔ آج آپ اور ہم اللہ لے جائیں مکہ، کعبہ نظر آتا ہے نا، علماء نے لکھا اس وقت وہ جگہ کعبے کی موجود تھی، کعبے کی عمارت نہیں تھی اس وقت کعبے کی عمارت پہلے تو تھی، لیکن اس وقت جہاں حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں پر لائے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ آبادی تھی نہ کوئی لوگ رہ رہے تھے وہاں آئے، اور علماء نے لکھا اسی جگہ آئے جہاں اب حرم ہے۔ اور بعض اکابر نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ جب وہاں چھوڑے پہنچے، پانی پاس رکھا، کھجوریں رکھیں، سواری کی مہار پکڑی، چل دی، کوئی لفظ نہیں بولا۔ ہاں یہ تو علماء نے لکھا ہے کہ لفظ تو نہیں بولا، بعض اکابر نے فرمایا کہ اصل میں بولا اس لیے نہیں کہ اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، بس جتنا اللہ نے فرمایا اتنا ہی حضرت ابراہیم نے کیا کہ آپ ان کو یہاں چھوڑیں اور چلیں۔ اور یاد رکھیے گا انبیاء کے مضبوط عقیدوں جیسے کسی کا بھی عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم یہ راز خوب سمجھتے تھے کہ جب حکم اللہ نے دیا ہے تو حفاظت بھی اللہ خود کریں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں فرمائے اور اتنی دعاؤں کے بعد جو ملے ہیں حضرت اسماعیل، کیا وہ ایسے ہی ضائع ہو جائیں گے؟ یہ تو حضرت ابراہیم بھی سمجھ سکتے تھے، اور یہ بات تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آخر عمر کی اتنی منزلوں کے بعد جا کر ملے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم چلنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے محسوس کیا بھئی یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمیں یہاں بٹھا دیا، بیٹے کو یہاں لٹا دیا، اور پانی رکھا، کھجوریں رکھی اور سواری لے کر چل دیے، چاہ کیا رہے ہیں؟ محسوس کر لیا حضرت ہاجرہ نے کہ یہ لگ رہا ہے واپس جا رہے ہیں، ادھر بھی دیکھتی ہیں ادھر بھی دیکھتی ہیں، نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے، بھاگی۔
بھاگتے بھاگتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور فرمانے لگیں کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. بعض علماء نے لکھا ہے اللہ نے اجازت ہی نہیں دی جواب دینے، خاموش رہے اور چہرے کو بھی نیچے جھکائے رہے اور سواری چل رہی ہے. چلتے 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 آپ میں سے کئی حضرات نے مکہ دیکھا ہوگا، جنت المعلی دیکھا ہے آپ نے؟ جنہوں نے حرم دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ جنت المعلی وہ قبرستان ہے مکہ مکرمہ کا جہاں حضرت خدیجہ کی قبر ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اس جنت المعلی کی وادی تک آ گئے. یہ جو جانب ہے نا معلی والی، یہ حرم سے تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تک آ گئے اور ابھی تک کوئی جواب بھی نہیں دیا. علماء نے لکھا حضرت ہاجرہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں، فرمانے لگیں کہ ایک بات بتا دیں بس، ہم سے ناراضگی ہے یا خدا کا حکم ہے؟ بس یہ بتا دیں. بعض علماء نے تو فرمایا کہ زبان پاک سے تو جواب نہیں دیا، اشارہ کیا، لیکن صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ نہیں، اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ہاجرہ، میری ناراضگی کی کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو اور اسماعیل کو یہاں چھوڑنا ہے بس. تو علماء نے لکھا ہے کہ سمجھیں آپ، وہ بھی حضرت ابراہیم کی اہلیہ تھیں، حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ سمجھ گئیں تو انہوں نے سواری کی مہار چھوڑ کر فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے فرمانے لگیں کہ ٹھیک ہے، اب بات واضح ہو گئی، جب حکم اللہ کا ہے تو پھر حفاظت بھی وہ خود کرے گا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، آپ جائیے. اور سواری کا راستہ چھوڑ دیا، مہار بھی چھوڑ. پتہ ہے ان واقعات کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ خواتین ایسی تھیں کہ جن کے عقیدے خدا پر اتنے مضبوط تھے. دیکھو ایک تو ہے نا مردوں کے واقعات، وہ تو چلیں بہرحال آپ پڑھتے بھی رہتے ہوں گے، سنتے بھی رہتے ہوں گے. جہاں ہمارے علماء نے حضرات کے تذکرے لکھے ہیں وہاں خواتین پر بھی کتابیں ہیں، بڑی عجیب و غریب، پہلے بھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. ہندوستان کے ایک قاضی اطہر مبارک پوری رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے مستقل پوری ایسی خواتین کی تاریخ لکھی ہے، پوری کتاب ہے. حضرت زبیدہ کا آپ واقعہ پڑھیں، انسان دنگ رہ جاتا ہے. اچھا، ایک بغداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک محترمہ ایسی گزری ہیں کہ اپنے وقت کی اتنی بڑی عالمہ تھیں کہ علماء کی خواہش ہوئی کہ ہمارے اگر نکاح ان سے ہو جائے تو کیا بات. پتہ ہے انہوں نے اپنے والد سے جب رشتے آنے لگے نا تو والد کے آگے انہوں نے شرط رکھ دی کہ آپ ایک کام کریں، میں پردے میں رہوں گی اور دوسری جانب وہ بیٹھ جائیں جو امیدوار ہیں، آپ بیٹھ جائیں، میں پردے میں رہوں گی، نظر نہیں آؤں گی. ان سے کہیں کہ میرے ساتھ علم کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں، جو علم کے نقطے پہ مجھ پہ غالب آئے گا میں اس کو قبول کروں. نہیں سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں؟ بہرحال خیر، واقعہ میرا پورا سنانے کا مقصد نہیں ہے، میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یعنی یہ عجیب، یعنی حضرات میں تو تھے ہی تھے، خواتین کا بھی یہ عالم تھا. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا احترام نصیب فرمائے. آپ حیران ہوں گے، آخری بات صرف سنا دیتا ہوں ان کی.
جب مقابلہ ہوا نا، علماء نے لکھا ہے کوئی بھی عالم علم کے نقطے پر ان سے غالب نہیں آ سکا۔ اب ہوا کیا کہ ایک عالم ایسے آئے ان کے برابر ہو گئے۔ کیا ہوا؟ ان کے برابر ہو گئے۔ کیا ہمیں ان کو قبول کرتی؟ اچھا، ان دونوں کا نکاح ہوا اور وہ اتنے بڑے عالم تھے، میں نام نہیں لے رہا ہوں ان کا، اتنے بڑے عالم تھے کہ اس زمانے کی تاریخ کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مثلا کسی کو فتویٰ چاہیے ہوتا تھا تو علماء میں بھی وہ فتویٰ، وہاں کے شہروں میں بھی وہ فتویٰ معتبر ہوتا تھا جس فتوے پہ ان میاں بیوی دونوں کا دستخط ہوتا تھا۔ لگتا ہے آپ کو یقین نہیں ہے، آپ تو سوچ رہے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ وہم دل میں بیٹھ جائے، لیکن یہ ہماری تاریخ ہے۔ آپ اور ہم نہ جانیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہوگا۔ اب تو بہرحال ایک سما گزر رہا ہے، جیسے جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ تو میڈیا کے دھنی ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا زمانہ قریب آتا جائے گا، مسلمانوں پر آنے والا ہر دن سخت ہوتا جائے گا۔ یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ حضرت شاہ ولی اللہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہند کے یہ ایسے عالم گزرے ہیں کہ ہند میں حدیث کی سند انہی سے گزر کے مدینہ جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت ہاجرہ واپس آ گئی، حضرت ابراہیم چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ہاجرہ واپس چلی گئیں، حضرت اسماعیل جہاں تھے اس طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری پر آگے نکل گئے۔ علماء نے لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے اور آگے بڑھتے بڑھتے اس وادی سے مکہ مکرمہ کی اتنے دور نکل گئے کہ سواری کو روکا، نیچے اترے، پلٹ کے دیکھا تو نہ حضرت ہاجرہ اب نظر آ رہی تھی، نہ حضرت اسماعیل نظر آ رہے تھے، اوجھل ہو گئے تھے نظر سے۔ اب دیکھیں علماء نے ان واقعات کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ خدا کے خلیل تھے، لیکن باپ تو تھے نا۔ اور حسن دیکھیں آپ، نبوت کا کمال دیکھیں آپ، خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جو بیٹے تھے نا حضرت ابراہیم، ان کا نام بھی ابراہیم حضور نے رکھا تھا۔ جب وہ حضور کی گود میں اس دنیا سے گئے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو ایک صحابی سامنے کھڑے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ بعض اکابر نے فرمایا کہ وہ قریب ہوئے حضور کے اور فرمانے لگے کہ آقا آپ کی آنکھ نم ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ سچ ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم ایک باپ بھی ہیں۔ باپ تو تھے نا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اب میں نے پہلے عرض کیا نا، بے وہاں تو نہ آدم تھا نہ آدم زاد، کوئی بھی نہیں۔ اب دل تو بھر آیا، لیکن خدا کا جہاں حکم آ گیا تو بات ختم ہو گئی۔ دیکھیں یہ چیز یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ ہے کہ نبی خدا کا انتخاب ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ نبی خدا کا انتخاب ہوتے ہیں، کوئی شخص محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ خوب جانتے ہیں جس پاک سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے۔
علماء نے لکھا ہے کہ آنکھیں بھر آئیں اور خود آسماں کی طرف نظر جو اٹھائی تو اللہ سے کچھ دعائیں حضرت ابراہیم نے اس موقع پر مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اچھا یہ تو خیر بہرحال ایک لمبا موضوع ہے، چلے گا اپنے موقع پر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. بعض اکابر نے اس آیت کی عجیب ترجمانی کی ہے کہ اس موقع پر حضرت خلیل نے یوں فرمایا کہ اللہ آپ کے حکم کے آگے تو میں اسماعیل اور ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے میرے اللہ. بواد غیر ذی زرع، ایک سبز پتا نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے اللہ میری دعا ہے آپ سے کہ اس وادی میں جہاں میں ان دونوں کو چھوڑ کر اب جا رہا ہوں، حکم تیرا ہے اللہ، لیکن میری دعا ہے کہ یہاں اپنا ایسا گھر آباد فرما کہ ساری دنیا مل جائے، اس شہر کی ایک گلی کا مقابلہ نہ ہو. اور پتہ ہے آگے اکابر نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ اللہ کا جو پیغام تھا نا وہ اپنے موقع پر ظاہر ہوا ہے کہ فرمایا میرے خلیل آپ میرے خلیل ہیں، ہم نے حکم دیا ہے تو ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے. بلکہ علماء نے فرمایا کہ وقت نے اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ جو یہاں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں نا ان کی پرورش تو ہم کریں گے، اور اس شان سے کریں گے کہ آپ کا ایک تو یہ بیٹا ہے، ایک انہی کی اولاد سے آگے آئیں گے، ایک زمزم والا ہوگا، ایک کوثر والا ہوگا. زمزم والے کا نام اسماعیل ہوگا، کوثر والے کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا آپ میرے ابراہیم آپ جائیں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اس موقع پر دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقائد درست فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.